الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ شریف کے موقع پر اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے جس موضوع پہ اس مختصر سی وقت میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے یقین کامل کی برکات۔ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے آگے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، یقین انسانی زندگی کے اندر ایک ایسا وصف ہے کہ اگر وہ پایا جائے تو اس سے پھر ارادوں میں مضبوطی آتی ہے اور منزل تک پہنچنے میں کسی طرح کی دشواری نہیں ہوتی۔ اور اگر انسانی زندگی میں یقین ہی نہ پایا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس تھکے ہوئے مسافر کی مانند ہوتا ہے جو چل تو رہا ہے لیکن منزل تک پہنچنا یہ اس کی سوچ و بچار میں بھی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ تھک ہا کر اپنی حیثیت کھو بیٹھے گا اور شاید اپنے رستے سے گم ہو جائے۔ جس طرح عام انسانی زندگی کے اندر یقین کی اہمیت ہے کہ یقین کے سبب ہی بندہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو معزز حاضرین، اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے یقین کو ایمان کے دائرے میں بھی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جس بندہ مومن کو یقین میسر ہوگا وہی اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہوگا، وہی زمانے میں اسلام کی شمع بلند کرے گا اور وہی زمانے میں اپنے کردار کو اسلام کے مطابق بنانے کا اہتمام کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اس عمل کے پیچھے رب ذوالجلال کی رضا ہے اور میرے اس کردار میں جو سامنے مشقتیں ہیں ان کو جھیلنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی کے سلسلے ہیں، تو پھر وہ آگے بڑھے گا اور مردانہ وار لڑے گا بھی اور کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ لیکن جو بندہ یقین کے دائرے سے خالی ہوگا، یقین کی خوشبو سے محروم ہوگا، اس بندے کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے صحرا میں تھکا ہوا مسافر ہو کہ جس کو منزل تک پہنچنے کی خبر ہی نہ ہو اور پھر وہ وہیں پہ اپنا دم توڑ دے۔ تو معزز حاضرین، اس وقت آج کے مسلمان کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ اس کے یقین کی دولت میں تازگی لانے کی ہے، یقین کی دولت میں قوت لانے کی ہے اور یقین کو اضافہ کرنے کی ہے کہ یہ جتنا زیادہ اور جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کا اسلام پر عمل پیرا آسان ہوگا۔
عمل پیرا ہونا آسان ہوگا، اور جتنا اس کا یقین کے دائرے میں کمزوری کا معاملہ ہوگا اتنا یہ اپنے دین سے دور ہوگا اور اپنے نظام سے بھی دور ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان اور یقین یہ دونوں مترادفات میں آتے ہیں، یعنی کہ یقین کو ہی ایمان کہا جاتا ہے اور ایمان کا دوسرا نام جو ہے وہ یقین ہے۔ اب دو پہلو ہیں، ایک ہے محض یقین اور ایک ہے یقین سے بڑھ کے یقین کامل۔ اسلام اپنے بندوں کو صرف نظام ایسا نہیں دیتا کہ تم نے صرف اس پہ یقین کرنا ہے، بلکہ اس نظام میں اس طرح کا اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے کہ یہ یقین کے دائرے میں بڑھتے بڑھتے یقین کامل کے مرتبے تک پہنچیں، کیونکہ جب یقین کامل ہوگا تو پھر اس کا آگے بڑھنا ممکن ہو پائے گا، پھر اس کا مصیبتیں جھیلنا آسان ہو پائے گا، پھر اس کا اسلام کی شمع بلند کرنا ممکن ہو پائے گا۔ اور اگر اس کو یقین کامل نہیں ہوگا، محض یقین ہوگا، تو زمانے کی دھوپ اور زمانے کی دھول جو ہے اس کے یقین کے چراغ کو مدھم کر دے گی اور یہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو عزیز دوستو، اس وقت آج کا مسلمان اگر یہ بات محسوس کرے کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمیں جو نظام اسلام میں رمضان عطا فرمایا ہے، یہ ایک ایسا موسم بہار ہے کہ جس میں اعمال کا تسلسل اور اعمال کی کثرت ہمارے یقین کے چراغ کو روشن کر سکتی ہے اور یقین کی چراغ میں قوت دے سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس رمضان کو پا کر بھی اپنے یقین کے چراغ کو روشن نہیں کر پائے تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا اس کی مثال پھر اسی بندے کی طرح ہوگی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان پا کر بھی اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا وہ بندہ تباہ ہو گیا، کہ خائب و خاسر ہوا، اس کی زندگی میں کبھی بھی رب ذوالجلال کا فضل نہیں آ سکے گا کہ جس کو رب نے رمضان دیا ہو اور وہ رمضان میں اللہ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کر کے وہ اللہ کا فضل نہ پا سکا ہو۔ تو اس واسطے عزیز دوستو، یقین سے یقین کامل تک پہنچنے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے، ایک عرصہ درکار ہوتا ہے اور ایک محنت چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اس محنت کے دائرے سے گزرتا ہے اپنی ذات پر مشقت کر کے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو کر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے چراغ کو قوت عطا کرتا ہے، اس کے یقین کو روشنی ملتی ہے اور پھر وہ زمانے میں آگے بڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، دو ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اس بات کا باقاعدہ احساس ہوگا کہ اس یقین کی برکت سے اس وقت تک اسلام کے جتنے بھی مارکے ہوئے وہ یقین کامل کی سبب ہوئے، وہ یقین کامل کی برکت سے ہوئے۔ اور جس بندے کی طبیعت میں یقین نہ ہو وہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا، چاہے جائے کہ وہ زمانے میں میدان میں جا کے لڑے، وہ کبھی بھی ایسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب دیکھیے، کل 17 رمضان مبارک ہے اور 17 رمضان مبارک میں اسلام کی تاریخ میں ابتدائی اسلام میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کو زمانہ غزوہ بدر سے یاد کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگیاں دو حصوں پر مشتمل ہیں، یا صحابہ دو حصوں پر مشتمل ہیں۔ ایک وہ صحابہ جنہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، مہاجرین، اور ایک وہ صحابہ جنہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ مہاجر صحابہ جو ہیں اگر آپ ان کی زندگیوں پہ غور کریں تو یہ وہ ہیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف گئے، اور انصار وہ ہیں جو مدینہ طیبہ کے باسی تھے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب جو مہاجر صحابہ ہیں ان کی زندگیوں پہ غور کریں تو مکہ مکرمہ کے اندر جب وہ اسلام لائے تو اسلام یقین کا نام تھا، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر وہ یقین کر کے سرکار کے آغوش میں آ گئے۔ اب اسلام کی آغوش میں آ جانے کے بعد کیا ان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا یا باقاعدہ کوئی پروسیجر تھا جس میں انہیں رکھا گیا، انہیں گزارا گیا کہ یقین ان کا یقین کامل کے مرتبے تک پہنچا؟ آپ غور کیجئے تو آپ کو باقاعدہ احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو عبادات اور جو اجتماعی معاملات اور جو سماجی کیفیات ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہے۔ مکہ مکرمہ میں صرف دو چیزیں تھیں، ایک ہے بنیادی عقائد اور ایک ہے اخلاقیات۔ یہ دو چیزیں تھیں جو مکہ مکرمہ کے اندر تھیں۔ آپ مکی جو صورتیں ہیں وہ پڑھیں، آپ مطالعہ کریں تو آپ کو باقاعدہ پتہ چلے گا کہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ دو چیزیں تھیں، ایک عقائد اور ایک اخلاقیات۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے ان دونوں پر انتہائی استقامت کے ساتھ ہر طرح کی مصیبت
جھیلتے ہوئے وہ عمل پیرا ہوئے، تو نتیجہ کا نکلا کہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو خود سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ جن کے آبا و اجداد، نسلیں، مال و متاع سب کچھ ایک علاقے میں ہو اور انہیں کہا جائے کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، کسی اور علاقے میں جا بسو، تو کون جائے گا؟ لیکن یہ یقین کامل کی برکتیں ہیں کہ جب انہیں کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے تو فوراً سے پہلے ہر بندہ جانے کو تیار ہو گیا۔ تو یہ کس سبب تھا عزیز دوستو؟ یہ سبب تھا پیچھے یقین کامل۔ کس پر؟ رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر، اور کس پر؟ نظام اسلام پر۔ تو یقین کامل کی برکت سے انہیں یہ معاملہ ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ میں اپنا عرصے سے رہنا، مال و متاع، بیوی بچے، جائیداد سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یقین کامل کی برکت سے ایسا ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا پہنچے، اور پھر جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مختصراً آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ دوسرے سال اہل مکہ نے چاہا کہ ہم اس نئی ریاست پر جو ہے وہ حملہ آور ہوں اور اس نئی ریاست کو ختم کرنے کا اہتمام کریں۔ چونکہ عزیز دوستو کسی کے ذہن میں خیال آئے گا ان کو کیا پڑی تھی اس نئی ریاست پہ حملہ آور ہونے کی اور نئی ریاست کو چھیڑنے کی، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ روشنی کبھی بھی، اندھیرا کبھی بھی روشنی کو پسند نہیں کرتا، اندھیرا کبھی بھی روشنی کو پسند نہیں کرتا، تاریکی کبھی بھی اجالے کو پسند نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ یہ چاہے گی کہ میں قائم رہوں، اور اگر میں قائم رہوں گی تو میری حیثیت باقی رہے گی، اور اگر میں ہی نہیں رہوں گی تو میری حیثیت کون پوچھے گا۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو جس کی طبیعت میں اندھیرا ہو، جس کی فکر میں اندھیرا ہو، جس کی سوچ میں اندھیرا ہو، وہ بندہ کبھی بھی روشنی کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ میری چدراہٹ تب قائم رہے گی جب یہ روشنی والا سلسلہ بند رہے گا۔ اس اعتبار سے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کرنے کا اہتمام کیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب دیکھیے یقین کامل کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ مکی جو جتنے بھی صحابہ تھے، مہاجر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدھر حکم کریں ہم جانے کو تیار ہیں۔ مکہ مکرمہ ہم نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، اب جدھر آپ حکم کریں کہ ہم چلنے کو تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چوتھی دفعہ پھر سوال کیا، تو چوتھی دفعہ سوال کرنے پر حضرات جو انصار صحابہ کرام تھے وہ آگے بڑھے۔ ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سعد بن معاذ وہ ہیں کہ جب ان کا جنازہ ہوا اس وقت محبوب کریم علیہ السلام ان کے جنازے میں ایسے چلے جیسے انتہائی رش میں بندہ چلتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا بعد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں اس طرح چلنے کی وجہ کیا تھی؟ تو رب ذوالجلال کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کے فرشتوں کی اتنی کثرت تھی اس جنازے پر کہ مجھے اس طرح چلنا پڑا۔ یہ ان کا سرکار پر یقین کامل کا معاملہ تھا۔ یہی سعد بن معاذ جب ان سے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تو چوتھی دفعہ حضرت سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ کا رخ ہماری طرف ہے، اب ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو حبیب علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اشارہ کرنا آپ کا کام ہے اور پھر عمل کے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ تھا وہ یقین کامل کہ رسول کریم علیہ السلام جو تشریف لائے، آپ کی برکت سے جو نظام آیا، آپ کی برکت سے جو دین آیا، اس نے ہماری زندگیوں کو روشن کیا، ہمارے فکر کو روشن کیا، ہمارے کردار کو روشن کیا، ہماری زندگیوں میں آسودگی آئی۔ تو اے حبیب علیہ السلام اس نظام کے تحفظ کے لیے اور اس دین کے سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ جدھر جانے کو حکم کریں گے ہم انشاءاللہ ادھر چلنے کو تیار ہیں۔ تو یہ کس کے سبب تھا عزیز دوستو؟ یقین کامل کے سبب تھا۔ میں اب ایک مثال آپ کے سامنے فی زمانہ رکھتا ہوں، ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ ماضی قریب میں جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر پارٹیشن کا معاملہ ہوا، علیحدگی ہوئی، پاکستان بنا، تو کتنا جو تعداد تھی مسلمانوں کی کہ وہ انڈیا سے پاکستان کے اندر کی طرف روانہ ہوئی، آخر ان کے سامنے کون سا جذبہ تھا، کون سی قوت تھی، کون سی سوچ تھی، کون سا معاملہ تھا جس کے سبب وہ آگے بڑھے؟ نہ ظاہری دولت تھی یہاں، نہ ظاہری قوت تھی یہاں، نہ اور کوئی ایسا معاملہ تھا، گھر بھی آ کے خود بنانے تھے، نظام بھی آ کے خود چلانا تھا، سارا سلسلہ خود بخود تھا۔ تو آخر ان کے پیچھے عزیز دوستو جو سوچ کار فرما تھی وہ تھا یقین کامل کہ جس رب نے ہمیں نظام دیا ہے اسی رب نے ہمیں وہ زمین بھی عطا فرمائی ہے، ہم آگے بڑھ کے وہاں پر اپنا نظام خود سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ یقین کامل کی جو دولت تھی اسی کے سبب آگے بڑھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارا وہاں پہ اتنا مال و متاع لگا ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارا خاندان ہے، ہمارا رشتہ ہے، تعلق
تعلق داری ہے، دوستی ہے، یاری ہے، سب کچھ ترک کر دیا، تو کس سبب وہ سارا کچھ چھوڑ کے آگے بڑھے اور کس کے سہارے آگے بڑھے؟ سب سے بڑا سہارا رب ذوالجلال تھا، اور اس کے ساتھ جو ظاہری جو ان کے سامنے سہارا تھا وہ ان کا قائد کے فرمان پہ یقین تھا کہ یقین ہے تو ہم جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو عزیز دوستو، یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ ہم کس بات پہ یقین پیدا کریں کہ پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے یقین سے یقین کامل کا جو وہ دور آ جائے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں اپنے رسول کریم علیہ السلام پر اور اپنے نظام پر یقین پیدا کرنا ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یقین تو ہے، اسی سبب ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، ایک ہے وہ جو مذہبی عقیدت ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے۔ اسلام محض مذہبی عقیدت نہیں چاہتا، اسلام اپنے نظام پہ یقین چاہتا ہے۔ اسلام اپنے نظام پر ایسا یقین کہ اسی نظام کی بدولت بندہ اپنے آپ کو اپنی بقا سمجھے اور اپنی حیثیت مانے اور اپنی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھنے کا اہتمام کرے اسی نظام کے سبب، کہ اگر یہ نظام ہے تو میری حیثیت ہے، اور اگر یہ نظام نہیں ہے تو میری حیثیت نہیں ہے۔ اسلام ایسا معاملہ چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا لائن لگائیں نا، اپنے جتنے بھی یہاں پہ احباب بیٹھے ہیں، ادھر سے چل پڑیں، ادھر سے چل پڑیں، ہماری زندگیوں کے اندر کتنے پرسنٹ اسلام ہے اور کتنا پرسنٹ ہم اپنے اسلامی نظام پر وسوسات، خدشات اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں؟ خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہمارے پہ ہم میں کیا آ جائے؟ یقین ہو، اور پھر وہ یقین آگے بڑھ کر یقین کامل کے درجے پہ آئے۔ اور یقین کامل کیسے آئے گا؟ میں جتنے بھی احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ میں سے جو پچھلے جمعہ شریف پر تشریف لائے انہیں تھوڑا بہت ذہن میں ہوگا آئیڈیا کہ پچھلے جمعہ شریف پر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اسلام نے ہمیں جو رمضان دیا ہے یہ محض اس لیے نہیں دیا کہ ہم منہ بند کر کے بیٹھے رہیں، بلکہ نظام اسلام میں رمضان ایک ایسا مکمل نظام ہے جو ہماری سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، آئلی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے اور اصلاح اور درستگی کے ضامن ہے۔ یہ اسلام کی برکات ہیں۔ تو اب میرے بھائیوں سوچئے، جو بندہ اس نظام میں کامل طور پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو اس نظام پہ یقین آئے گا، اور یہ یقین کا دائرہ یقین کے محض یقین سے بڑھ کر یقین کامل کے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ اور جس کو یقین کامل میسر آ جائے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ پھر اس کے سامنے ہزاروں دنیا کے نظام لا کے رکھ دیے جائیں، وہ کہیں گے کہ اگر کوئی نظام میری زندگی کو صحیح معنی میں فائدہ دے سکتا ہے تو وہ نظام اسلام ہے۔ اگر کسی نظام میں روشنی ہے تو وہ نظام اسلام ہے، اگر کسی نظام میں کردار ہے تو وہ نظام اسلام ہے۔ عزیز دوستو، سوچئے، اگر ہم اپنی کتابوں میں پڑھیں، اپنے بچوں کو قصے سنائیں، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر اسلام کا عملی جو سلسلہ ہے وہ نہ لائیں، تو اس کا وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، وجہ فقط یہ ہے کہ ہمیں اس پر عقیدت تو ہے، مذہبی جذبات تو ہیں، لیکن حقیقت حال ہماری اس سے خالی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وقت ہمیں یقین سے یقین کامل کے درجے پر پہنچنے کے لیے تھوڑا سا خود پہ مشقت کرنا ہوگی۔ اب میں آپ سے ذرا ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا سوچئے اور مجھے سب بتائیے گا، ایک بندہ زمین میں بیج لگائے اور پھر اس کو پانی بھی دیتا رہے، لیکن کچھ وقت کے بعد اس بیج کے اثرات سامنے نہ آئیں، کیا مطلب اس پہ باقاعدہ پودا نہ لگے، پھل نہ لگے، اور اس کے اثرات صحیح سامنے نہ آئیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو بیج خراب تھا یا زمین خراب تھی۔ عزیز دوستو، سوچئے ایک لمحے کے لیے، رمضان مبارک آیا، اس رمضان مبارک نے ہمیں سب کچھ دیا، ماحول بھی دیا، نظام بھی دیا، سب کچھ عطا کیا، اب اس کے باوجود ہماری زندگی میں خیر نہ آئے، ہماری زندگی میں بھلائی نہ آئے، ہماری زندگی میں اسلام قائم نہ ہو، ہماری زندگی میں اسلام کی جو بالادستی ہے وہ محسوس ہم نہ کر سکیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو ہماری عبادات ناقص ہیں یا ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ ہم نے خود دیکھنا ہے اور خود محسوس کرنا ہے کہ کہاں پہ کمی ہے جس کو ہم دور کرنے کا اہتمام کریں۔ عزیز دوستو، آج وقت تقاضا کر رہا ہے، میں آپ سے پھر یہ پوچھتا ہوں، ذرا سوچ کے بتائیے گا، ایک بندہ یہاں سجدہ ریزی کر کے 10 نہیں 100 نفل پڑھ کے 5 نمازیں وہ یہاں سے پڑھ کے باہر نکلتا ہے اور بات دیکھتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، وہ یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، کیا ایسی عبادات جو کہ اس کی طبیعت میں کسی کے لیے بھلائی کا جذبہ پیدا نہیں کر سکی، یہ کیوں لڑ رہا ہے، یہ کیوں جھگڑ رہا ہے؟ اگر اس کی طبیعت میں جو نظام میں خرابیاں ہیں اس کے لحاظ سے درد پیدا نہیں کر سکی، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو عزیز دوستو، ایسی عبادت کا رب کی بارگاہ میں ایسی عبادت کی کیا ویلیو ہے؟ اس کو سوچنا ہوگا۔ ایسی عبادات کی
کوئی ویلیو نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں، ہم ہزاروں سال سر سجدے میں رکھ کے پڑے رہیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ میری جبیں پہ نشان پڑ جائے اور مجھے زمانہ جو ہے وہ عزتوں والا سمجھے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہاں سے نکلے باہر اور اس کی طبیعت میں احساس نہ ہو کہ زمانے میں جرائم ہو رہے ہیں اور مجھے آگے بڑھ کے روکنے کا اہتمام کرنا ہے۔ عزیز دوستو، آج پورا روئے زمین پر اسلام کی جو کیفیت ہے، کثرت عبادات بھی ہیں، لیکن ایسا جمود طاری ہے کہ وہ جمود ہمیں کسی راہ پر نہیں جانے دے رہا، کسی رستے پر نہیں چلنے دے رہا۔ اب میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں، چونکہ بار بار مثالوں سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، پانی چلتا رہے تو چلتے پانی میں خوشبو ہوتی ہے اور فائدہ والا ہوتا ہے، یا پانی ٹھہر جائے تو اس میں خوشبو ہوتی ہے اور فائدے والا ہوتا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں؟ پانی اگر چلتا رہے، روانی میں رہے، اپنی جو فطری اس کی روانی ہے اس میں وہ جاری رہے تو اس میں فائدہ ہے، اس میں فوائد ہیں لوگوں کے لیے بھی اور زمانے کے لیے بھی۔ لیکن اگر رک جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ پانی جانوروں کے پینے کے قابل رہتا ہے، نہ کھیتوں کو لگانے کے قابل رہتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ انسانوں کے پینے کے قابل رہتا ہے۔ اگر پانی اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے، اگر وہ رک جائے تو عزیز دوستو، اگر ہم رب ذوالجلال جل وعلا کے دین سے باہر خود کو نکال کر اپنے پہ جمود طاری کر لیں اور نظام اسلام صحیح طور پر اس پہ عمل پیرا نہ ہو تو سوچئے گا ہماری طبیعت میں کیا اثرات آئیں گے؟ کیا زنگ نہیں آ جائے گا؟ ہماری طبیعت میں بو نہیں پڑ جائے گی؟ ہماری فکریں ماندی پڑ جائیں گی؟ ہمارا کردار خراب نہیں ہو جائے گا؟ عزیز دوستو، آج اس وقت ہم پر جو کیفیت طاری ہے، ہماری فکریں بودار ہوئی پڑی ہیں، ہم عموماً یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نہیں کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑیں، نماز روزہ کریں، باقی معاملات اپنی جگہ۔ عزیز دوستو، رب ذوالجلال کو ایسے نماز روزے کی کوئی فکر نہیں ہے اور اس کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے نماز روزے کی کہ بندہ سجدہ ریزی بھی کرے لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر اسلام کی سربلندی کا اہتمام نہ کرے۔ ایسی کوئی رب ذوالجلال جل وعلا کو ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے عزیز دوستو، ہم نے خود سمجھنا ہے۔ اور پھر ذرا آگے بڑھیے، میں آپ کو ایک آئینہ دکھاتا ہوں، مجھے آپ ذرا سوچ کے بتائیے گا، روئے زمین پر ہمارے مسلمان بھائیوں پر ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا ظلم کا معاملہ ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا اور خبروں پر اگر آیا ہو تو وہاں پہ بھی سنا ہوگا کہ فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں مسجد اقصیٰ کے اندر وہاں ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کے پاؤں باندھ دیے گئے اور پھر ظلم و زبر کے ساتھ ان کو مسجد اقصیٰ میں روندا گیا اور پھر ان پہ فائر کیے گئے۔ یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوا۔ میں آپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں، پوچھتا ہوں ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے 52 کے قریب اسلامی ممالک ہیں اور ان میں کروڑوں مسلمان موجود ہیں کہ وہاں پہ جو ظلم و جبر ہوا، اس ظلم و جبر پر ہماری طبیعتوں میں اگر کوئی کسی طرح کا احساس پیدا نہیں ہوا، کان میں روح تک نہیں رونگی، تو ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ ہمارے ایمان کیسے ہیں، ہماری طبیعت میں احساس کدھر ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سوچنا ہوگا کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں ہمیں کیا مرتبہ ملے گا، کیا مقام ملے گا۔ ہمارے کتنے اسلامی ملک ہیں، ان اسلامی ممالک کے حکمران کسی ایک کا بھی مذمتی بیان آیا؟ بشمول پاکستان کے کسی ایک کا بھی؟ عرب تو ویسے پیچھا پڑا ہے اور یہاں مسلمان بھی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے کہ وہاں پر جو وہ دوستی کی پینگیں لڑائی جائیں اور ان کے ساتھ ایسا اہتمام کیا جائے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اگر سوچئے آج کے اس دور کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ جہاں جہاں ہیں سیاسی پارٹی کے ساتھ وہ رہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران آپ جس کو چاہتے ہیں اس میں جو آئیڈیل بندہ ہے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تو جناب سیدنا عمر ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو حضرت عمر اگر آج ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ عمر جو کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں، اگر وہ آج ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اسی طریقے سے حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ایک بہت بڑا علاقہ انہوں نے فتح کیا، تو اس سارے دورانیے میں کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو کبھی اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ اے صلاح الدین ایوبی، اتنا عرصہ ہو گیا جنگیں کرتے ہوئے اور اتنی فتوحات میسر آئیں، کبھی بھی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ تو کہنے لگے میرے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے جبکہ مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں ہے؟
اب سوچیں کہ لمحے کے لیے کہ اس وقت کے وہ حکمران کیسے تھے کہ جن کے دلوں میں نور تھا اسلام کا، کردار پاکیزہ تھا اسلام سے، اور جذبات خوشبودار تھے اسلام کے ساتھ۔ اور آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے، ہمارا اپنا حال کیا ہوا پڑا ہے۔ اس بات سے عزیز دوستو، یہ اسلام ہے جو لوگوں کو کردار دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو لوگوں کو خوشبو دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو لوگوں کی ذہنوں کو وسعت دیتا ہے۔ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ ہم نے اسلام کہاں تک رکھ لیا؟ صرف روزے کے منہ کے بند کرنے تک اور اپنے سجدوں کو اللہ کی بارگاہ میں لانے تک۔ اس کے سوا ہمارا اسلام کا تعلق اتنا ہی ہے جتنا ہم میں سے اکثر و بیشتر بندے جانتے ہیں۔ اس بات سے عزیز دوستو ہم نے سوچنا ہوگا، آج کے اس دور کے اندر ہمارے نوجوانوں کو دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب یہود و نصارہ نے اسلام کے مقابلے میں کوئی نظام نہیں لائے تھے وہ، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں انہوں نے باقاعدہ وسوسات پیدا کرنے کی کوئی باقاعدہ کوشش شروع نہیں کی تھی۔ ایک وقت وہ تھا، لیکن عزیز دوستو اگر ہم سوچیں آج کا جو دور ہے، اس دور میں ہم مسلسل اعلان جنگ میں ہیں۔ کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ کون سا جنگ کا معاملہ؟ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، بارڈر پر جنگ شاید اب کبھی ہو، اگر ہوئی تو وہ ہوگی کہ جس کو غزوہ ہند کہا ہے، اب وہ ہوگی، کیونکہ اب جو ہمارے ہاں ہتھیار کی بھرمار ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرے گی کہ اب یہ جنگ نہیں کرنی، کیونکہ اس سے کثرت سے اموات ہوں گی۔ لہذا بارڈر پہ جو جنگ ہے وہ اب شاید نہ ہو۔ اب جو جنگ ہے وہ کون سی ہے عزیز دوستو؟ وہ ہے ہمارے معاشی محاذ پہ جنگ، سیاسی محاذ پہ جنگ، نظریاتی محاذ پہ جنگ، جس کو 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگیں ہیں اس وقت جو ہم پہ مسلط ہیں۔ اب ایسے میں جب تک ہمیں اپنے نظام پہ، اپنے اسلام پہ، اپنی ذات پہ یقین نہیں ہوگا، ہم ان جنگوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہم ان سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے عزیز دوستو خاص طور پہ نوجوانوں، یہ ہمارا پیغام ہے آپ کی طرف کہ اس وقت ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی ذات میں اپنے اسلام پر یقین پیدا کرنا ہوگا کہ یہ وہ نظام ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے عزت عطا کرے گا، یہ وہ نظام ہے جس کے سبب روشنی ملے گی، اور یہ وہ نظام ہے جس کے سبب ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا کا پہلو نصیب ہوگا، جو کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے سامنے جو اس نظام کے لحاظ سے وسوسات کا، خدشات کا شکار ہیں، یقین کامل کے ساتھ ان کے سامنے اسلام پیش کریں، اس بات کی طرف جائے بغیر کہ یہ مجھے کیا کہے گا، بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ان کے سامنے اسلام پیش کریں۔ پھر نتیجہ کا نکلے گا کہ اللہ زمانے میں عزت دے گا اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور یقین جانیے اگر ہم چھپ کے بیٹھ جائے کہ نہیں بھائی نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کے کام ہے یا یہ مذہبی لوگوں کے کام ہیں، یا جب میں داڑھی رکھوں گا تب یہ کام کروں گا، عزیز دوستو یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ دین سے ایسے نکلا یا دین سے اس طرح چھپا یا دین کے نظام پر قائم کرنے کے لحاظ سے اس نے اس طرح بغاوت کا اہتمام کیا، تو زمانے کی دھوپ اس کو اس طرح خشک کر دے گی جس طرح خشک پتا ٹوٹا ہوا زمانے میں چلتا پھرتا رہتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہو جائے گی۔ اس بات سے ذرا سوچئے، زمانے میں ایک بندہ حضرت ابو بکر بھی ہوا ہے لیکن ان کو مقام کیسے ملا، عمر فاروق بھی ہوئے، مقام کیسے ملا، عثمان غنی بھی تھے، مقام کیسے ملا؟ عزیز دوستو اسی اسلام کی برکت سے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں اس واقعے پر۔ حضرت میدان جنگ ہے، غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی صفیں ہیں، نبی علیہ السلام صفیں درست فرما رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف درست کرتے کرتے ایک صحابی اپنی صف سے تھوڑا سا آگے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک چھڑی سے ان کے پیٹ پہ ضرب لگائی اور فرمایا کہ اپنی صف سیدھی کر لو، کیونکہ ڈسپلن یہ اسلام کا طلع امتیاز ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات اپنے نوجوانوں کو عرض کروں کہ جو کچھ اس وقت ظلم سے سسکتی ہوئی دنیا تقاضا کر رہی ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں ڈسپلن چاہیے، اسلام سے بڑھ کے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب و خیال میں پڑا ہے کہ نہیں کہیں اور سے مل جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر آئے، وہ دیکھ آئے، اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے کے سارے موتی جس نظام میں چھپے پڑے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اب حضرت سیدنا محبوب کریم علیہ السلام نے ان کے پیٹ پہ ضرب لگائی اور ضرب کر لگا کے انہیں فرمایا کہ اپنی صف سیدھی کرو۔ اب چونکہ اسلام کا طلع امتیاز ہے کہ یہ ڈسپلن کا بھی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو کسی بھی طرح زیادتی کرے اس کا بدلہ کا بھی اجازت دیتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب ضرب لگائی تو
انہوں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب اس وقت سرکار کی حیثیت کیا ہے؟ آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، سپہ سالار ہیں، نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ تم نے اس وقت میدان جنگ میں ایسی باتیں کی ہیں، نہیں، چونکہ سرکار تھے اور قیامت تک کے لیے پیغام دینا تھا کہ کردار کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ اب حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آؤ تمہیں اجازت ہے، بدلہ لے لو۔ اب وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ ننگا تھا اور میں ننگے پیٹ پر ہی بدلہ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جلدی کرو، جو کرنا کرو۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک قمیض اٹھا دی۔ سرکار نے جو ہی قمیض اٹھائی تو وہ صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے سرکار کے ساتھ چمٹ گئے اور نبی علیہ السلام کے شک میں اتھر کے بوسے لینے لگے۔ تو سرکار نے پوچھا کہ تم تو بدلہ لینے آئے تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موت ہے اور خبر نہیں کہ ابھی جو ہے وہ موت کا سلسلہ ہو جائے، لیکن اتنا یقین ہے کہ جو جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے گا اللہ اس کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت تک رب ذوالجلال عزت نہیں عطا فرمائے گا۔ آج بھی نظام اسلام وہی روشنی دیتا ہے، آج بھی نظام اسلام جو بندہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اسلام روشنی دیتا ہے، عزیز دوستو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دو کام کرے، نماز پنجگانہ اور فرائض کے بعد درود پاک کی کثرت کرے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشنی دے گا اور وہی پاکیزگی عطا کرے گا جو اللہ نے اس صحابی کو عطا فرمائی تھی، وہ چیزیں اس کو میسر آ جائیں گی۔ اس واسطے عزیز دوستو آج وقت تقاضا کر رہا ہے ہم آگے بڑھیں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔